محسن نقوی کا باجوڑ اور کراچی میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کراچی میں پولیس نے 4 دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے کارروائیوں کے دوران زخمی ہونے والے اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں دستیاب سہولیات کی تفصیلات پہلی مرتبہ منظر عام پر آ گئیں۔ سپریم کورٹ میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ کے مندرجات نے تہلکہ مچا دیا۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا کمپاؤنڈ 7 سیل پر مشتمل ہے۔ 30 سے 35 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے۔ سیل کے سامنے 57 فٹ لمبی اور 14 فٹ چوڑی راہداری، جبکہ کمپاؤنڈ سے ملحقہ 35/37 کا لان بھی شامل ہے۔ بانی پی ٹی آئی لان میں بیٹھ کر کتابیں، اخبارات پڑھتے ہیں اور دھوپ سیکتے ہیں۔ ناشتے میں انہیں کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ اور چیا سیڈز اور جوسز دیے جاتے ہیں۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان معاہدوں پر دستخط کی تقریب منعقد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا کو اس وقت جغرافیائی کشیدگی اور موسمیاتی دباؤ جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کاربن اخراج میں 1% کم مگر سب سے زیادہ متاثر ہے۔ 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریاں آج بھی یاد ہیں۔ نوجوان آبادی پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقی، عالمی امن و خوشحالی کا راستے کے ایوان سے ویانا میں تقریب سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، عالمی امن اور ترقی ایک دوسرے کے لیے لازمی ملزوم ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر سختی سے کاربند ہے۔ غربت اور عدم مساوات کے خاتمے کے لیے پائیدار ترقی اہداف پر زور۔ انہوں نے مزید کہا، پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال اور خلائی ٹیکنالوجی میں عالمی تعاون کا حامی ہے۔ کسانوں کی سہولیات وقت کا تقاضا ہیں۔ زرعی شعبے کی بہتری سے ملک کی ترقی ممکن ہے۔ صدر زرداری کا وہاڑی میں اجتماع سے خطاب۔ انہوں نے پانی کے مؤثر استعمال اور نیم کے درخت زیادہ لگانے کی ہدایت کی۔ سندھ میں 1.5 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ آباد ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ رمضان میں عوام کے لیے خصوصی اقدامات، مہنگائی پر کنٹرول کریں گے۔ 4 لاکھ رمضان نگہبان کارڈز تقسیم، 40 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نگاہ رمضان پروگرام کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، رمضان نگہبان کارڈ سے 10,000 روپے تک راشن خریدا جا سکتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی پر پیرا فورس سخت کنٹرول۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی زیر صدارت آلو کی زائد پیداوار اور برآمدات کے فروغ سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد۔ وزیر تجارت نے ہدایت دی کہ کسانوں کو براہ راست معاونت فراہم کی جائے اور مصنوعی قیمت مداخلت سے گریز کیا جائے۔ آلو کی اضافی پیداوار سے فارم گیٹ قیمتوں پر دباؤ کم کرنے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ پر زور۔ نئی منڈیوں تک رسائی، وسطی ایشیا میں ہدفی فریٹ سہولت پر غور۔ برآمدی منڈیوں کے تنوع اور B2B روابط کو فروغ۔ وفاق اور پنجاب کے درمیان ڈیٹا پر مبنی مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ GHQ حملہ کیس میں سابق وزیر شیخ رشید کی ATC میں حاضری، میڈیا سے گفتگو کی۔ کہا، چیف جسٹس صاحبہ سے اپیل کی ہے کہ اپیلیں جلد سنی جائیں۔ جیلوں میں لوگ طویل مدت کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بھتیجا راشد شفیق موجود نہیں، پھر بھی 40 سال کی سزا سنا دی گئی۔ مہنگائی اور بے روزگاری پر شیخ رشید کی تشویش۔ کہا، روزے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے غریب کے لیے خصوصی رعایت کی جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کا اہم اقدام، ہر درخواست، اپیل یا دیگر کارروائی کے ساتھ مقررہ نمونہ فارم لازم قرار۔ ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کی جانب سے سرکولر جاری۔ فارم ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ یا ذاتی حیثیت میں پیش ہونے والے درخواست گزار کے دستخط سے مکمل ہوگا۔ فارم جانچ پڑتال، درجہ بندی اور بینچ تشکیل کے لیے استعمال ہوگا۔
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। सोशल मीडिया पर बयान जारी किया, कहा पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में रमजान उल मुबारक से कबल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर इजाफा महंगाई के दबाव को मजीद बढ़ा देगा। इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके को मुतासिर। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारा ने PTI से डील की खबरों की तरदीद कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई डील है और ना ही ढील, ये तमाम बातें कयास आराइयां हैं। बानी PTI की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी हेल्थ केयर फराहम की जाए तो की गई। बानी PTI की सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी PTI की आंख के मामले पर प्रोपेगेंडा किया गया। 85% बीनाई खत्म होने जैसे दावे किए गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता 4-5 दिन से बाद सियासी मामलात को गैर ज़रूरी तौर पर हवा दी जा रही है। इस मामले पर महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा, जबकि वो खुद भी PTI की क़यादत से राबते में थे। किसी भी कैदी का इलाज आईन और कानून के मुताबिक यकीनी बनाया जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी वाहिद शख्स हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मोहसिन नकवी ने मसले को हल करने के लिए भरपूर कोशिशें की। बानी PTI की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से भी बात की। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी PTI रहनुमा धरना जारी रखेंगे। बांग्लादेश की 13वीं कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अरकान पार्लियामान से हलफ लिया। तारिक रहमान ने भी रुकन पार्लियामान की हैसियत से हलफ उठाया। 2/3 अक्सरियत हासिल होने पर जमाते हुकूमत साजी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म और काबीना की हलफ बर्दारी आज शाम मुतवक्के। तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीनी नए साल पर चीन को मुबारकबाद दी। घोड़े का साल तवानाई, तरक्की और दोस्ती की अलामत समझा जाता है। पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर भी मुबारकबाद पेश की। वन चाइना पॉलिसी और कश्मीर के पुरअमन हल में हिमायत को उजागर किया गया। दिफा, इक़्तिसादी और सकाफती ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। नॉर्थ कराची, मंगूपीर, नॉर्थ नाजिमाबाद, साइट एरिया, बल्दिया टाउन, औरंगी, गुलबर्ग में बारिश। कराची के इलाकों नाजिमाबाद, लियाकताबाद और न्यू कॉलोनी में गैर मुतवक्के जालाबारी। स्कीम 33 और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश के दौरान जालाबारी हुई। मलीर, हॉल, रफायाम, मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज़ हवाएं चल पड़ी।